بسم اللہ الرحمن الرحیم وینبغی لمن یصلی فی الصحراء، اور مناسب ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں، یعنی کسی میدان میں، کسی ریگستان میں، کسی جنگل میں، ان یتخذ امامہ سترۃ، کہ وہ بنائے یا رکھے اپنے آگے سترہ۔ کیا سترہ کیا ہے؟ 1 گز کی لکڑی کم از کم یا اس سے زیادہ، اور اس کی موٹائی کم از کم 1 انگلی ہو۔ کتنی؟ آگے خود ہی بتائیں گے۔ یہ قول علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا صلی احدکم فی الصحراء، جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک اس میں صحرا میں، فلیجعل بین یدیہ سترۃ، بس چاہیے کہ کرے وہ اپنے سامنے سترہ، ومقدارھا ذراع فصاعدا، اور اس کی مقدار 1 گز یا اس سے زیادہ ہے، لقول علیہ السلام کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایعجز احدکم، کیا عاجز ہے تم میں سے کوئی ایک، اذا صلی فی الصحراء، کہ جب نماز پڑھے صحرا میں، ان یکون امامہ، کہ ہو اس کے آگے، مثل مؤخرۃ الرحل، ان یکون امامہ مثل مؤخرۃ الرحل، کیا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے جتنی لکڑی، اور وہ 1 گز ہوتی ہے، اور وہ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 1 گز۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ ینبغی، مناسب یہ ہے کہ ان یکون فی غلظ الاصبع، کہ وہ انگلی کی موٹائی میں ہو، انگلی کی، لأنما دونہ لا یبدو للناظرین من بعید، کیونکہ جو اس سے چھوٹی ہوگی وہ نہیں ظاہر ہوگی دیکھنے والوں کو دور سے، فلا یحصل المقصود، لہذا مقصود حاصل ہے۔ وَيَقْرُبُ مِنَ السُّتْرَةِ، اور سترے کے قریب ہو کر کھڑا ہو، لقول علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الی سترۃ فلیدر منھا، جو نماز پڑھے سترے کی طرف، چاہیے کہ اس سے قریب ہو کر کھڑا ہو تاکہ لوگوں کو پریشانی، سترہ ادھر پڑا ہوا، یہ ادھر کھڑا ہوا، بیچ میں لوگوں کو گزرنے میں مشکل ہوگی نا۔ وَيَجْعَلُ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، اور کرے اپنے سترے کو اپنی دائیں آبرو کے مقابلے میں، او علی ایسر، یا کیا، او علی الایسر، یا بائیں آبرو کے مقابلے، بالکل سیدھا نہیں، یا اس آبرو کے مقابلے ایسا۔ بی ورد الاثر، اسی پہ اثر یعنی وارد ہوا ہے، صحابہ کرام سے یہی مروی۔ ولا باس بترک سترہ، اور سترے کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، اذا امن المرور، جب مرور سے امن ہو گیا، یہاں پر تو کوئی ہوگا ہی نہیں، کوئی گزرے گا ہی نہیں، ولم یواجہ الطریق، اور راستے کی طرف بھی اس کا منہ نہیں، سمجھ رہے ہو۔ وسترۃ الامام سترۃ للقوم، اور امام کا سترہ قوم کا سترہ ہے۔ اب امام آگے سترہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سارے کھڑے ہوئے ہیں، سارے کیا ہیں؟ مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، تو جس ساری جماعت کے آگے سے بندہ گزر سکتا، بشرطے کہ سترے سے پرلی طرف، سمجھا؟ ساری جماعت کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے، لأنہ علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بطحاء مکہ میں، الی عنزۃ، ایک نیزے کی طرف، ولم یکن للقوم سترۃ، اور قوم کے لیے کوئی سترہ نہیں تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ فیعتبر الغرض، اور اعتبار کیا جائے گا گاڑنے کا، سترے کو گاڑنا ہے، صرف رکھنا، دون الالقاء، آگے رکھنا، یعنی ایسے رکھ نہیں دیں گے زمین پہ، سمجھا؟ والخط، اور لکیر لگانے کا بھی اعتبار نہیں ہے، کوئی لکیر لگا لے کہ یہ میرا بارڈر ہے، یہ میرا نماز کی حد ہے یا سترہ ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ لأن المقصود بھی مقصود حاصل نہیں ہوگا اس سے۔ وَيَدْرَأُ الْمَارَ، اور اگر کوئی پھر بھی آگے سے گزر رہا ہے تو اس کو روکے،
اس کو اذا لم یکن بین یدیہ سترہ، تو جب اس کے سامنے سترہ نہ ہو، ٹھیک ہے، او مر یا گزرنے والا گزر رہا ہے اس کے درمیان اور سترے کے درمیان، اس کو روکے. کیسے روکے آگے بتا رہے ہیں. قول علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فَدْرَوْا مَسْتَطَعْتُمْ، بس تم ہٹاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو. وہیں پہ آئی بات میں نماز پڑھ رہا ہے کوئی گزرے سیدھا ہاتھ کر دو اس کو. کیا حرم باغ میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر لوگ گزرنے میں پتہ نہیں چلتا تو لوگ اسے ہاتھ کر دیتے ہیں، پڑھنا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نماز پڑھ یا کیا ہے سبحان اللہ سے. فَيَدْرَوْا بِالْإِشَارَةِ، اور روکے کس سے؟ اشارے. ٹھیک ہے. کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولد ام سلمہ، ام سلمہ کے دو بیٹوں کے ساتھ کہ وہ آگے آ رہے تھے. او یدفع بالتسبیح، یا تسبیح کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اتحیات میں بیٹھا ہے، مثال طور کسی کو پتہ نہیں پڑا نماز پڑھ رہا ہے ایسے ہی بیٹھا ہے، گزرے تو کہو سبحان اللہ. کیا لما روینا من قبل، اس ہدایت کی وجہ سے جو ہم پہلے گزرے. اذا نابتکم، جب تمہیں کوئی چیز پیش آئے نماز میں، یاد ہے روایت؟ ہاں، جب کوئی پیش آنے والی چیز پیش آئے تو تم کیا کہو؟ تسبیح کہو. وَيَكْرَهُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، اور دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے. ایک میں یا سبحان اللہ کہے یا ہاتھ سے اشارہ کرے. لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا كِفَایَةً، کیونکہ ان میں سے ایک کے ساتھ کفایت حاصل ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فصل، یہ فصل مکروہات کے بیان میں. وَيَكْرَهُ لِلْمُصَلِّي، اور مکروہ مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے، وہ کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ یا اپنے جسم کے ساتھ. یہ قول علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ کریہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے بے شک ناپسند کیا تمہارے لیے تین چیزوں کو. اس میں سے ایک کیا فرمایا؟ العبث فی الصلاۃ. ولأن العبث، کیونکہ فالتو کھیل خارج الصلاۃ، نماز سے باہر بھی حرام ہے. فما ظنک فی الصلاۃ، تو تمہارا نماز میں کیا گمان ہے کہ بے فائدہ چیز نہیں کرنی. ولا یقلب الحصا، اور کنکریوں کو نہ پلٹے، کنکریوں کو. لأنہ نوع عبث، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایک بیکار چیز کی، ایک قسم کی بیکار چیز ہے. اصل میں پہلے دور میں صفیں سیدھی کرنے کے لیے کنکریاں رکھتے تھے سیدھی سیدھی، تاکہ لوگ اس سے اپنی صف کو سیدھا کریں. تو کبھی آگے پیچھے ہو جاتی تھی وہ، ٹھیک ہے، کسی کے سجدے کی جگہ پہ آ گئی یا کسی کے ادھر ادھر آ گئی تو اس کو ہٹائے نہیں. ایک مرتبہ اگر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ایک مرتبہ اس کو ہٹا سکتا ہے. ولا یقلب الحصا، اور نہ کنکری کو پلٹے. لأنہ نوع عبث، کیونکہ وہ بھی بیکار چیز ہے. الا اللہ یمکن من السجود، مگر یہ ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ممکن ہے نہ ہو. فیصبح، بس اس کو درست کرے ایک مرتبہ. یہ قول علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتن یا ابا ذر، اے ابو ذر ایک مرتبہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اللہ وَإِلَّا فَذَرْ، مرتن یا ابا ذر وَإِلَّا فَذَرْ، دیکھو دونوں میں ذر آ رہا ہے، مگر نہ چھوڑ دو. وَلِأَنَّ فِي إِصْلَاحِ صَلَاتِهِ، کہ ایک مرتبہ کرنے میں اپنی نماز کی اصلاح ہے. وَلَا يُفَرِّقُ أَصَابِعَهُ، اور نہ چٹکھائے اپنی انگلیاں. چٹکھانا سمجھتے ہیں انگلیاں؟ ہاں ایسے. قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا تفرق اصابعک وانت تصلی، کہ اپنی انگلیاں مت چٹکھا سال میں کہ تو نماز پڑھ. ولا یتخسر، اور نہ اپنی کوکھ پہ ہاتھ رکھے. وہ وضع الید علی الخاصرہ، وہ کیا ہے؟ اپنا ہاتھ رکھنا کوکھ پر، ایسے یا ایسے، ایسے نہ کریں. لأنہ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اختصار سے نماز کے اندر. وَلِأَنَّ فِي تَرْكُ الْوَضْعِ الْمَسْنُونِ، کیونکہ اس میں جو ہے ہاتھوں کو مسنون طریقے سے رکھنے کو چھوڑنا لازم آئے گا. وَلَا يَلْتَفِتُ، اور نہ ادھر ادھر دیکھے. قول علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علم المصلی، اگر مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ من یناجی، کس ذات سے باتیں کر رہا ہے، تو ملتفت، تو ادھر ادھر کبھی نہ دیکھے.
سمجھا، منہ ادھر ادھر نہ کرے. باقی ولو نظر ابھی مؤخر عینیہ یمنتن و یسرتن، اور اگر آپ دیکھا اپنی آنکھوں کنکھیوں سے، کس سے؟ ایسے تھوڑا کسی کو تھوڑا دیکھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خواہ میں دیکھتا ہے تو صحیح نہیں ہے، اس سے خشوع خراب ہوتا ہے. اور اگر دیکھے گا اپنی آنکھوں کنکھیوں سے دائیں اور بائیں جانب، من غیر ان یلوی عنقہ، بغیر اس کے کہ اپنی گردن کو پھیرے، لا یکرہ، تو مکروہ نہیں ہے. لأن علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یلاحظ اصحابہ فی صلاتہم، کہ آپ دیکھتے تھے اپنے صحابہ کو نماز میں کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ چلے نا کہ پیچھے کیسے نماز ہے، بموقع عینیہ، اپنی آنکھوں کنکھیوں سے، اپنی کنکھیوں سے. ولا یقی، اور نہ کتے کی طرح بیٹھے. کتے کی طرح کس طرح بیٹھ رہا کتا؟ سرین نیچے، گھٹنے اوپر اور ہاتھ زمین پہ. دیکھا ہے جو بیٹھتا ہے کتا، ایک تو بالکل نیچے بیٹھتا ہے، ایک تو ادھورا سدھورا ایسے کر کے بیٹھتا ہے نا، اس کو ایقاع کہتے ہیں. ولا یفترش ذراعی، اور نہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھے ایسے نیچے. بقول ابی ذر، ہاں حضرت ابو ذر کے ارشاد کی وجہ سے کہ مجھے منع کیا میرے دوست نے 3 چیزوں سے، کہ ان انقر نقر الدیک، کہ میں ٹھونگے ماروں مرغے کے ٹھونگے کی طرح ہے سجدوں میں. وان اوقی عقاء القلب، اور یہ کہ میں بیٹھوں کتے کی طرح. ونفترش افتراش الثعلب، یا میں بازو پھیلا کے بیٹھوں لومڑی کے بازو پھیلا. والعقاء، عقاء کسے کہتے ہیں کہ یضع الیتہ علی الارض، کہ اپنے سرین زمین پر رکھے، وینصب رکبتیہ، اور اپنے گھٹنوں کو کھڑا کرے، نصباً، اور یہی صحیح ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ولا یرد السلام بلسانہ، اور نہ سلام کا جواب دے اپنی زبان سے، لأنہ کلام، کیونکہ یہ کیا ہے کلام. اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے، لأنہ سلام معنن، کیونکہ معنن یہ بھی سلام ہے. حتیٰ لو صافح، حتیٰ کہ اس نے اگر مصافحہ بھی کیا، بنیت تسلیم، سلام کی نیت سے، تفسد الصلاۃ، ہو تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ولا یتربع، ورنہ چوکھڑی مار کے بیٹھے. چوکھڑی مار کے سمجھتے ہو؟ جیسے میں بیٹھا ہوں 4 زانوں کے، الا من عذر، مگر عذر سے. لأن فیہ ترک سنت القعود، کیونکہ اس کے اندر بیٹھنے کی سنت کو چھوڑنا لازم آئے گا. سمجھا؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا